آج معاشرے میں رزق کے لیے پریشانی ہے اور رزق کی تلاش میں دن رات لگے پڑے ہیں۔ منع نہیں ہے، شریعت نے رزق کی تلاش منع نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان عبادات کو چھوڑ دے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے اور صرف روٹی کے لیے لگ جائے۔ انسان کو صرف روٹی کے لیے نہیں بھیجا گیا اس دنیا میں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کھاتے پیتے تو جانور ہیں، کچھ زندہ رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ اور میں آپ کو رزق کا ایک قرآنی نسخہ اور ایک نبوی نسخہ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ بتاتا ہوں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ عن ابن عباس جہاں بھی آتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مراد ہوتا ہے، یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، لازمہ پابندی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی کو دور فرما دیں گے، یعنی کہ اس کے تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے۔ اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ اسے غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ اسے اس جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ کیا مجھے یہاں سے بھی رزق ملے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں۔ اور قرآن کریم کے اندر 2 آیات ایسی ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، ساری چیزیں اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ کہ رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدے بھی کیے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرماتے ہیں، رزق کے ایسے راستے کھولتے ہیں کہ اس کو وہاں کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ من حیث لا یحتسب، کوئی گمان نہیں ہوتا اس کو کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے گا۔ لیکن دیکھیں اختیار میں ہے، تقوی اختیار کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ گناہ چھوڑ دے، تقوی ہے، متقی ہے، گناہ چھوڑ دیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے، اور ایک شخص آیا، اس نے شکوہ کیا کہ حضرت خشک سالی ہے، بارش نہیں برس رہی۔ تو حضرت نے فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگدستی اور فقر و فاقہ کا ذکر کیا کہ یہ ہے، کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اس کے بعد تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ میری اولاد نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور چوتھا شخص آیا کہ زمین کی پیداوار میں کمی ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا استغفار کرو۔ شاگرد تعجب میں پڑ گئے۔ استاد جی نے کئی بیماریوں کا ایک ہی علاج
کئی چیزوں کے لیے ایک ہی چیز تجویز کی. تو جب دیکھا کہ شاگرد جو ہے ذرا حضرت نے محسوس کیا کہ شاگرد ذرا جو ہے نا وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں. خود فرمایا کہ کیوں سوچ میں پڑ گئے ہو؟ میں نے کوئی اپنی سے بات نہیں کی، بلکہ میں نے تو قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح کی ہے. وہ کون سی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّ رَبَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا. اپنے پروردگار سے میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. مدرارا وہ بارش جو نفع دے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. دو پہلا آیا تھا خشک سالی کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے زمین کی پیداوار کی کمی کے لیے آیا تھا، مال کی کمی کے لیے آیا تھا، اولاد کے نہ ہونے کے لیے آیا تھا، سب. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے، کن کو؟ مال کو اور اولاد کو. اور یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے اس کی مدد کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارا پروردگار تمہیں باغات اور نہریں عطا کر دے گا. دیکھو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں یہ آیت تھی، اور جو شخص بھی آتا رہا اسے ایک ہی بات کرتا رہا. اور یہ واضح ہے اور یقین نہ آئے تو آزمات ہے. جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، غمزدہ نہیں ہوگا، رزق کی تنگی نہیں آئے گی اس پہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کثرت سے استغفار کرے اور اس کی اولاد نہ ہو. ایک شخص کثرت سے استغفار کرے اور اس کا مال کم ہو جائے، نہیں ہو سکتا. اب دیکھو کمانا تو ہے، کمانے کے لیے کوشش تو کرنی ہے، ایسا نہیں کہ گھر بیٹھ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا. کمائیں گے لیکن استغفار کریں. استغفار کے دو طریقے ہیں. یا تو انسان گناہ کرے ہی نہیں، بالکل نہیں کرے گناہ، یہ بھی استغفار میں شامل ہے. اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرے. اور اگر گناہ نہ بھی ہو تو استغفار کرتا رہے، اس کی برکات ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کی اور قرآن کریم کی 2 آیتیں بھی پیش کی. اس کے ساتھ میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مال کو بھی ڈبل کرے گا. مال پہ شکر ادا کرو، مال ڈبل ہوگا. اولاد پہ شکر ادا کرو، اولاد ڈبل ہوگی. کاروبار پہ شکر ادا کرو، کاروبار ڈبل ہوگا. زمین اللہ نے دے رکھی ہے، کھیتی باڑی اللہ نے دے رکھی ہے، اس پہ شکر ادا کرو، اللہ اسے ڈبل کر دے گا. اللہ کے یہاں کیا کمی ہے بھائی؟ کوئی کمی ہے؟ بتاؤ نا، کمی ہے؟ نہیں. اللہ تو مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سارے کے سارے جہان اس کے قبضے میں ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملے ہم استغفار کریں. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.